بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قابل اور حابل کی نظر، جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا یہ الہامی طریقہ تھا کہ نظر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کو نذر کیا اور قابل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی اچھی اور بری نیتوں کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، اس لیے دستور کے مطابق آگ نے آ کر حابل کی نذر کو جلا دیا اور اس طرح قربانی قبول ہونے کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ اور غضب میں آ کر حابل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ قربانی کا معاملہ سو اللہ کے یہاں نیک نیت ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہ بند نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم و غصہ۔ اور اس پر قابل نے غصے سے بہت زیادہ بھڑک کر اپنے بھائی حابل کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں نہ شادی سے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے، صرف قربانی نذر کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زیادہ حابل کی لاش کے دفن سے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے، ابھی تک آدم کی نسل موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کھرید کر گڈھا کھودا۔ قابل اسے دیکھ کر چیتا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڈھا کھودنا چاہیے، اور کچھ روایت میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڈھے میں چھپا دیا۔ قابل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس جانور سے بھی گزرا ہو گیا کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کے بھی احتیاط نہیں رکھتا۔ شرمندگی اور افسوس سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بیان کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس وجہ سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا وجہ جان کے یا فساد کرنے کی غرض سے، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی اور یہ ناپاک